السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں ہم لوگ نماز کے متفرق مسائل پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے رکوع اور سجدے کی کیفیت جان لی ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں کچھ مزید مسائل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کا جو سب سے پہلا مسئلہ وہ ہے کہ انسان سجدے میں جب جاتا ہے تو اس کو سجدے میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں حدیث کے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ سب سے زیادہ جو بندہ قریب ہوتا ہے اپنے رب سے، تو کون سی حالت ہے؟ سجدے کی حالت ہے۔ تو سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر کہتے ہیں فاکثر الدعاء، تو تم کثرت سے دعا کیا کرو۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں اس کے الفاظ ہیں، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ۔ رہی بات سجدے کی، تو کوشش اور جستجو سے دعا مانگا کرو۔ تو سجدے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف سبحان رب الاعلیٰ ہی پڑھ لیں اور کوئی دوسری دعا نہ پڑھیں، بلکہ مثلاً دعا پڑھنے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ کوئی بھی دعا، بکثرت دعا، جو بھی آپ کی ضرورت کی دعا ہو، ضرورت کی چیزیں ہوں، اس کے لیے دعائیں مانگیں۔ صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، ملک و ملت کے لیے، امت کی بہتری کے لیے آپ بکثرت دعا کریں۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور اس کے علاوہ اپنے اساتذہ کے لیے، اور اس قسم میں پوری امت مسلمہ کے لیے، جہاں بھی اہل اسلام مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، وہاں غلبہ کے لیے، قوت کے لیے، مسلمانوں کی مشکلات سے نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیے۔ لیکن مسنون دعا جو ہے، جو ہم نے اس سے پہلے کے دروس میں سجدے کی مسنون دعائیں بتائی ہیں، وہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ انسان وہ مسنون دعائیں پہلے پڑھ لے، اس کے بعد جتنا دل کے ہو اتنا انسان دعا کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ نماز کے بعد انگلیوں کو گنتی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلیوں کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ وَيَقَضْنَ بِالْأَنَامِلِ، انگلیوں کے ساتھ تسبیح تحمید کی، سبحان اللہ الحمدللہ کی گنتی کیا کرو۔ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، کیونکہ بلا شبہ ان سے سوال کیا جائے گا اور انہیں قیامت کے روز قوت گویائی دی جائے گی۔ تو اپنی انگلیوں کے اوپر، اپنی انگلیوں کے ذریعہ سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ کی گنتی کرنی چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے سبحان اللہ وغیرہ کی گنتی کیا کرتے تھے۔ جو لوگ پتھروں پر، دانوں پر تسبیح کی گنتی کیا کرتے ہیں، وہ ایک معیوب چیز ہے۔ صحابہ کرام، خصوصاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو سخت ناپسند کیا کرتے تھے اور اس کو بدعت قرار دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انگلیوں پر تسبیح گننے کا حکم دیا ہے اور خود انگلیوں ہی کے ذریعہ تسبیح گنا کرتے تھے، اس لیے امت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر عمل
کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس میں نماز کے بعد دعا کی بات ہے، مسئلہ ہے نماز کے بعد دعا کرنا۔ فرض نمازوں کے بعد کا امام ہو یا مقتدی، دعا انسان کر سکتا ہے اور انسان کرتا بھی ہے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا ہی ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد امام کا، منفرد کا یا مقتدیوں کا دعا کرنا غلط نہیں ہے، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، مثلاً دعاؤں کے علاوہ بھی۔ البتہ فرض نمازوں کے بعد امام اور مقتدی کا اجتماعی دعا کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ چنانچہ کئی ائمہ نے اسے بدعت بھی قرار دیا ہے۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل سنت ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنا کسی چیز کا وہ بھی سنت ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ البتہ اجتماعی دعا کو بدعت کہتے وقت انسان کے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ دعا یقیناً ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ اگر انسان نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو عبادت کہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کلی طور پر نماز کے بعد دعائیں کرنا ہی چھوڑ دے۔ ہمارے معاشرے میں انسان جو دعائیں کرتا ہے نماز کا وقت ہی ہوتا ہے، انسان نماز کے عالم میں، نماز کی حالت میں اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، ایک نیک عمل کا وسیلہ رہتا ہے، اس موقع پر انسان دعائیں کرتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ امت نے اجتماعی دعا کو بدعت قرار دیا تو پوری قوم نے اللہ رب العالمین سے ناطہ ہی توڑ لیا، دعا کرنا چھوڑ دیا۔ یہ طرز عمل بھی مناسب نہیں ہے۔ جس طرح سے اجتماعی دعا کرنا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یا بعض ائمہ کے بقول بدعت ہے، اسی طرح سے کلی طور پر دعا چھوڑ دینا، سرے سے دعا نہ کرنا، وہ بھی مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہمارے معاشرے میں دعا کب کرتا ہے؟ کھاتے وقت جو مصنون دعا وہی کرے گا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عموماً انسان دعائیں نہیں کیا کرتا، اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ نماز کے وقت وہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کی نیت سے آتا ہے، اس موقع پر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد دعا نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ پوری زندگی صبح و شام کبھی دعا نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور رب سے ناطہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اجتماعی دعا کرنے کی جگہ پر انفرادی دعا پر ضرور عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین سے تعلق جڑا رہے، اللہ رب العالمین سے ناطہ ٹوٹنے نہ پائے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو انہیں اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو دعا ایک عبادت ہے اور عبادت سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں دعا کو عبادت قرار دے رہا ہے اور اس سے اعراض پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، وعید سنا رہا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ،
اپنے رب کو پکارو گڑ گڑیا کر کے، چپ کے۔ تو بے شمار آیات میں اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور دعا سے اعراض کو، دعا سے پہلو تہی کو، دعا سے دور بھاگنے کو ناپسند کیا ہے۔ تو انسان کو دعائیں کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجتیں نہیں رکھیں گے، اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے مسائل نہیں رکھیں گے، تو ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے ضرور، انسان کو نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی۔ البتہ جو کیفیت ثابت نہیں ہے اجتماعی دعا کی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی بہتر طریقہ ہے، اور یہی اعتدال کا طریقہ ہے۔ نہ تو اجتماعی دعا پر اصرار کرنا چاہیے، جیسا کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں بہت سارے، کہ اس کو نماز کا ایک رکن ماننے کا درجہ دے دیتے ہیں، رکن کا درجہ دے دیتے ہیں، گرچہ زبان سے نہیں کہتے ہیں، لیکن اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اجتماعی دعا کو، کہ جب تک اجتماعی دعا نہ کر لیں تب تک ان کے یہاں، ان کے اپنے تصور میں نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا نظریہ یا دوسرا رویہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سرے سے دعا ہی نہیں مانگتے، نماز کے بعد دعا مانگنے کی بدعت کہتے، اور دن کے یا رات کے دیگر اوقات میں انہیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ بس وہی جو روٹین کی دعائیں ہیں، صبح شام کے اٹھنے، جاگنے، سونے یا کھانے پینے کی، باقی جو اپنے ضرورت کی چیزیں ہیں، اپنے مسائل ہیں، وہ کبھی اللہ کے سامنے نہیں رکھتے۔ یہ رویہ بھی غلط ہے، اور اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اہم چیز، اس سے پہلے بھی ضمنی طور پہ میں کہہ چکا ہوں، کہ جو بڑا مسئلہ ہے آج کا، کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نماز کی کیفیت میں، نماز کی ادائیگی میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی عام حکم دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو۔ بعض لوگ جو مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق بیان کرتے ہیں، وہ روایات، ان کے دلائل صحیح نہیں ہیں، وہ ضعیف روایات ہیں، ضعیف آثار ہیں، اور وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہا کانت تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل، وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں، وکانت فقیہتاً، اور یہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ ایک فقیہ خاتون تھی۔ چنانچہ عورت اسی طرح سے نماز پڑھے گی جس طرح سے مرد نماز پڑھتا ہے، دونوں کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک روایت میں جس کا میں تذکرہ ہے کہ عورت سمٹ کا سجدہ کرے اور وہ اس مسئلے میں مرد کی طرح نہیں ہے، اسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مراسیل میں ذکر کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو مرسل ہے وہ حجت نہیں ہے، کیونکہ وہ منقطع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عورتوں کو نماز میں 4 زانو بیٹھنے کا حکم دیتے تھے، اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے، اس میں عبداللہ بن عمری سخت ضعیف راوی ہے۔ بس البتہ نماز سے باہر اتنا فرق ضرور ہے کہ عورت کے لیے نماز میں سر پر اوڑھنے دوپٹہ رکھنا ضروری ہے، جو مرد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوپٹے کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن دوپٹے کا تعلق نماز کے اندر سے نہیں، نماز کے کیفیت سے نہیں ہے، بلکہ خارجی چیز سے ہے۔ اس لیے نماز کی کیفیت میں، نماز کی ادائیگی میں عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی مسائل اور نماز کے باطل ہونے کے مسائل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔
آج کے دن میں بس نہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔